السلام علیکم۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قربانی کی خریداریاں بھی اب زور و شور پکڑ چکی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم شوقین لوگ شوال کے آخر سے ہی قربانی کے جانور کی ڈھونڈائی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی باڑے میں، کبھی کسی فارم، کبھی ملیر منڈی اور کبھی سرجانی پر گئے، لیکن ہمارا سودا کہیں پر بھی نہیں پٹا، کیونکہ مالکان نے اپنے جگر گوشوں کے کافی دام بڑھائے ہوئے تھے اور کوئی نیچے آنے کو نام نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہم زمین پر اور باقی سب ساتویں آسمان پر ہیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ کوئی امیر کا بچہ آئے گا اور ان کے منہ مانگے دام ان کو دے جائے گا۔ قربانی میں تو یہی چلتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بھی شوقین کے بچے ہیں، بلکہ ہمارا پورا خاندان ہی شوقینوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ششکی والی منڈی میں بھی گئے، جہاں پہ خوب رونق اور بڑے بڑے میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کیٹل فارمز کے جانور ہوتے ہیں جو کہ بڑی بڑی لائٹس میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اتنا تو سمجھ آیا کہ بڑی بڑی لائٹس میں، کالے سفید نیلے سلک کے ٹینٹ میں اور خوبصورت گولڈن سلور پٹوں میں یہ جانور بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور کیوں نہ لگیں، ان کے آس پاس کے بندے بار بار ان پر کپڑا مار کے ان کو ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ہر بندہ کہتا ہے ارے واہ۔ جبکہ جانور تو وہی ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے اور ان کے دام بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بالآخر وہ جگہ مل گئی جہاں پر اللہ نے ہماری قسمت کا جانور رکھا تھا۔ بابا کے دوست کے فارم پر ہماری بات بن گئی اور باری باری کر کے ہم اپنے سب خاندان والوں کی بھی وہاں پر بات بن گئی۔ ہم نے ان کو ٹہلا کر گھما کر دیکھا، کافی محبت کرنے والے تھے، ہم لوگوں سے متاثر ہو کر بڑی آسانی سے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی ہم نے شور شروع کر دیا، ڈھی پا گائے آئی، ڈھی پا گائے آئی۔ ایک مرکہ تو سر ہوا کہ نہایت ہی آرام سے بچیاں اتر گئیں، جبکہ یہ تو کافی پھڈے والی مشہور تھیں۔ بچے کے اترتے ہی یہ ذرا ٹینشن میں آ گئے اور باں کرنے لگے، یعنی مجھے بھی نکالو۔ نہایت ہی آرام سے یہ اتر گئے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ ان کو سوسائٹی کے اندر لے جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا میری پڑوسن باہر اور میں سوسائٹی کے اندر۔ اب تو یہ اندر جانے کو تیار ہی نہ تھے۔ جیسے تیسے کر کے یہ اندر تو گئے، لیکن احتجاجاً ساری رات کھڑے رہے۔